الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا کے تمام تر مبارک کلمات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. اس مہینے کے روز و شب کو ہم نے گزارا اور پھر رمضان ہم سے رخصت ہو چکا. کاش ہمیں پتہ چلتا کہ اس رمضان میں کس کی مغفرت ہوئی ہے تاکہ ہم اسے مبارکباد پیش کرتے، اور کاش کہ یہ پتہ چلتا کہ کس کے اعمال نامقبول ہوئے جس پر ہم تعزیت کر سکتے. لیکن یہ علم اللہ رب العالمین کو ہے کہ وہ کس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نامقبول کرتا. لیکن قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کن لوگوں کی قبول کرتا ہے. چنانچہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، بلکہ آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس کا جو پس منظر ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نامقبول ہوئی. اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو قبول کرتا ہے. جو عبادات ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے روزے کی شکل میں ہو، نمازوں کی شکل میں ہو، صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، ان تمام اعمال کے باوجود آپ کے دلوں کے اندر تقوی آیا یا نہیں آیا، پرہیزگاری آئی یا نہیں آئی، یا جو رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا
اور اس رمضان میں جو روزہ رکھنے کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، صوم کا جو ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس صوم کے رکھنے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ چنانچہ آپ نے رمضان کی آمد سے قبل بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہوگی خطیب کے ذریعہ سے، اور آج رمضان کے ختم ہونے کے بعد آج پھر میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام فرض کیے گئے، روزے کو ہم نے فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے اس صیام، اس صوم، اس روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اس صوم کو رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، کیا رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم متقی بن گئے؟ تقوی ہمارے اندر آیا؟ 30 دنوں تک ہم نے روزے رکھے ہیں، ان 30 دنوں میں روزے رکھنے کے بعد کیا تقوی ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا؟ اب تقوی دیکھنے کے لیے ہم کسی کا تقوی ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے، کسی کا لمبا کرتا اور لمبی داڑھی دیکھ کر تقوی نہیں پہچان سکتے۔ ایک آدمی لمبا کرتا پہن کر کیا تھا تقوی والا ہوگا، ایک آدمی کی داڑھی بہت لمبی تقوی والا ہوگا۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ اصل تقوی کی جو علامت ہے اور تقوی کا جو مقام ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تقوی یہاں ہوتا، دل کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی کا تقوی نہیں دیکھ سکتا ہے، بلکہ تقوی ہر انسان اپنے تقوی کو پہچان سکتا ہے کہ آیا ہم متقی ہے یا نہیں، میرے اندر تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کچھ تقوی کے مظاہر بیان فرمائے، تقوی کے کچھ مظاہر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ اب ان مظاہر کو سنیے آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں، اور ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے، ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے کہ آیا یہ جو مظاہر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کیا اس میں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی کچھ علامت بیان فرمائی ہے جو انسان خود بھی دیکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر مختلف صفات کو بیان فرمایا ہے۔ آج کے خطبے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تقوی کے کچھ مظاہر بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ انسان کے نزدیک نیکی اور تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لے۔ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنا چہرہ پھیر لینے کو تقوی کی علامت سمجھے، کوئی مغرب کے حصے میں اپنے چہرے کو پھیر لینے میں تقوی کی علامت سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تقوی صرف یہ نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے، اچھائی صرف یہ نہیں ہے یہ آدمی اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، حقیقی نیکی اور تقوی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، حقیقی نیکی یہ ہے، حقیقی تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، من آمن باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے کمالات پر، اس کے اختیارات پر آدمی مکمل ایمان لائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوا وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے اذن سے، ہماری زندگی میں جو اچھائی آتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ بھی مقدر ہے ہماری، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں۔ من آمن باللہ،
اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا حکم دیا، بلکہ آپ ایک آیت پر غور کریں گے تو شاید ہم حیرت میں پڑ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا جو تقاضا ہے ان تمام تر تقاضوں کو مکمل کرو، پر کرو، اس پر عمل کرو اور اس طریقے پر ایمان لاؤ جیسا اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے اور ان کی پہچان اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے وَهُمْ مُشْرِكُونَ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حالانکہ مشرک ہے، شرک کر رہے ہیں۔ وہ زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، تسبیح کے دانوں میں لا الہ الا اللہ، نمازوں کے قیام اور رکوع اور سجدے کے جانے کے وقت اللہ اکبر اور اذان کے کلمات میں لا الہ الا اللہ، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی کو سمجھا، نہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کو سمجھا، اور جن لوگوں نے سمجھا اتنا زیادہ سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کچھ اور کر دیا کہ زمین پر حاکمیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ سمجھ لیا لا الہ الا اللہ کا معنی۔ تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی و مفہوم ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ہر روز اگر لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کا ہر روز ڈیلی روزانہ اگر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھے، ناکافی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتے ہم نے سمجھ لیا لا الہ الا اللہ کو۔ علماء نے، مشائخ نے جب لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم بیان کرنا شروع کیے تو دروس پر دروس ہوتے چلے گئے، لیکن اس کی مفہوم اور اس کے معنی کو ہم اس حد تک نہیں سمجھ سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے آدھی ادھوری بات سنی اور پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اصل نیکی یہ ہے، اصل تقوی یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رازق کو پہچانو، اپنے منعم حقیقی کو پہچانو، جس کے انعام کے تلے دبے ہوئے ہو، اس کو پہچانو۔ من آمن باللہ، یہ اصل تقوی کی علامت ہے۔ تو آدمی متقی وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور جہاں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی بات ہے تو ایمانیات کے شعبے میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آدمی یوم آخرت پر ایمان لائے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لانے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، میں ان کی باتیں کروں تو وہاں بھی عقیدہ آخرت موجود نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، لیکن عقیدہ آخرت جس قدر ہونا چاہیے، ایمان بالآخرہ کہ آخرت پر ایمان لایا جائے، یہ اتنا اہم ہے اور اتنی ضرورت اس کی ہے کہ اگر یہ ایمان بالآخرہ، یہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا کہ دنیا ختم ہوگی، یہاں موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، آخرت کی منزل شروع ہے، ایک مدت تک قبر میں رہنا ہے، پھر حشر بپا ہوگا، پھر اٹھنا ہے، حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، جزا و سزا کا معاملہ آئے گا، جنت و جہنم کا مرحلہ آئے گا، جو مقدر میں جو کچھ ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس بات کو اگر ہم یقین رکھتے ہیں اور خاص کر اس بات پر ایمان ہو، کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے پیشی ہوگی، وہ اللہ ہوگا، وہ مالک یوم الدین ہوگا، وہ اللہ جس کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، جس کے سامنے ہماری پیشی ہوگی،
جس کے سامنے ہمارے اعمال کا کچا چٹھا کھولا جائے گا۔ آدمی کا ایمان اس بات پر ہونا تو آدمی ظاہری تو کیا چھپے طور پر بھی گناہ نہیں کرے گا۔ آج جس قدر جرائم پائے جا رہے ہیں سماج کے اندر، جس قدر جرائم پائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کرائم جو ہو رہے ہیں، ہے نا، بڑے سے بڑا کرائم، آدمی گھر بیٹھے ایک بٹن دبا کر کے ایک آدمی کی زندگی کا پوری کمائی ختم کر دے رہا ہے، لوٹ لے رہا ہے اس کو، آدمی کو کنگال کر دے رہا ہے۔ بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ سارے کرائم اور یہ سارے جرائم کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہو کہ کل قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے دن رب کے سامنے پیشی ہوگی اور رب کے سامنے ہمارے اعمال کھولے جائیں گے اور دنیا وہاں کھڑی ہوگی، باپ بھی ہوگا، ماں بھی ہے، سارے کے سارے اعزاء اور اقربا سارے کھڑے ہوں گے، وہاں ہمارے اعمال کا کچا چٹھا کھولا جائے گا۔ آدمی کا ایمان اس بات پہ اگر موجود ہو تو آدمی جرم نہ کرے۔ یہ افسوس ہے کہ عقیدہ آخرت دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا ہے، دیکھا جائے گا، ایک عجیب مزاج ہے، دیکھا جائے گا، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو ایمان ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض جو کیا کہا جائے، انہیں ہم ملحدی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، حالانکہ ابھی تک مسلمانوں میں شمار ہو رہے ہیں، ایسے ملحدین بھی دنیا کے اندر ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آدمی مر گیا معاملہ ختم، کوئی جہنم وغیرہ ہے نہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو اس کی انگلی ہاتھ میں انگلی میں آگ جل جائے، انگلی جل جائے، وہ برداشت نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم اپنے بندے کو یہ سب فضول بات ہے۔ دراصل یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ملحد لوگ ہیں، انہوں نے دین نہیں پڑھا، اسلام نہیں پڑھا، قرآنی تعلیمات نہیں پڑھی ان لوگوں نے۔ تو ایمان لانا ہے، یہ نیکی ہے، یہ تقوی کے مظاہر میں سے ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب، کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، نبیوں پر ایمان لائے۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں پیدا کرتے، کسی رسول میں تفریق نہیں پیدا کرتے۔ ہاں ہمیں اس بات کا ایمان ہے، یقین ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، رسولوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، یہ تقوی کی علامت میں سے ہے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ چند باتیں ایمانیات کے شعبے میں سے تھی۔ تو دیکھیے جو متقین کے اوصاف اللہ رب العالمین نے بتائے اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، اعمال کا ذکر ہے اور اخلاق کا ذکر ہے۔ 3 باتوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اور یہ تینوں باتیں جب پائی جائیں گی وہ آدمی متقی ہوگا۔ ایمانیات کا شعبہ ختم ہوا، تفصیل میں نہیں گیا ہوں میں نے بتایا اللہ رب العالمین پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ ایمانیات کے شعبے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے ایمانیات کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقیات کے بھی تقاضے ہیں، ایمانیات کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقیات کے بھی تقاضے ہیں۔ آدمی ایمان والا تو ہے لیکن بد اخلاق ہے، وہ بدعمال ہے، وہ کیا یہ ممکن ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے تو اس میں ایمانیات کا بھی ذکر کیا، اخلاقیات کا بھی ذکر کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقی کون ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ آیا یا نہیں ہے تمہارے اندر میں؟ متقین کے اوصاف پائے جا رہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ مال جو تم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آدمی کو مال بہت پسند ہے، آدمی کہتا ہے مالی مالی، اللہ نے فرمایا ایک حدیث قدسی کے اندر ابن آدم کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، آدمی ہر وقت کہتا یہ میرا مال ہے میرا مال ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کے اندر جو ہمیں مال دیا ہے وہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال تم کو عطا فرما رہا ہے. مال اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے. اللہ نے تم کو دیا ہے دنیا کے اندر، تم کو رکھنے کے لیے دیا ہے، تم کو رکھنے کے لیے دیا ہے. مال تمہارا نہیں، مال اللہ کا ہے. لیکن ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال. وہ کہتا کہ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے موٹیا مزدوری کی، ہم نے محنت کر کے مال جمع کیا تو میرا مال ہے. کہتا کہ ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال. حالانکہ یہ مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسے. اللہ تبارک و تعالی مال جو ہے نا بقدر محنت نہیں دیتا، یہ مال بقدر قسمت ملتی ہے. یاد رکھیے گا، مال جو ہے بقدر قسمت ملا کرتی ہے. اگر بقدر محنت مال ملنا شروع ہو جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان جو ہے وہ مٹھیا مزدور ہوگا، جس کی محنت، جس کی مزدوری کا کیا کہنا ہے. رمضان کے دنوں میں روزے رکھ کر کے ایک ایک مٹھیا مزدور اپنے پیٹھ پر مال لاد کر کے لے جا رہا ہے. رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، بہت محنت مزدوری کرنے والا، اگر مال بقدر محنت ملنا شروع ہو جائے نا تو یہ لوگ مالدار ہوں. لیکن مال بقدر محنت نہیں ملتی، مال بقدر قسمت ملا کرتی ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے مال سے نواز دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. لیکن اللہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ دیتا اس لیے ہے کہ تم اس مال کو لینے کے بعد اس مال کو اپنا مال سمجھ کر کے اپنی زندگی میں خرچ کر رہے ہو، یا جو کچھ تم پر ذمہ داری ہم نے دی ہے تمہارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اس کے لیے تم خرچ کر رہے ہو. اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. یاد رکھیے گا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، مکمل طور پر. اور ظاہر سی بات ہے مال زندگی کا ایک شعبہ ہے، مال کا ہونا ایک شعبہ ہے. لہذا اسلام نے جہاں دیگر معاملات میں ہمیں رہنمائی فرمائی، وہی مال کے معاملے میں رہنمائی فرمائی اور کہا یہ مال جو تم کو دیا ہے وقت پڑنے پر یہ مال جو ہے تقسیم کرو. تقویٰ کی علامت ہے، یہ متقیوں کی علامت ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مال تم کو پسند ہے وہ تقسیم کرو ذوی القربہ، قرابت داروں میں. جو رشتہ دار تمہارے غریب ہے، مسکین ہے. بھائی اللہ رب العالمین نے سماج کے اندر سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام لوگ برابر ہو جاتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیل جاتا. یہ تو الگ انٹلیکچوئل لوگوں کی دنیا ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، سماج کے اندر، یعنی کہ برائی ختم کرنے کے لیے، سماج سے برائی ختم کرنے کے لیے ایک شوشہ انہوں نے نکالا کہ سماج کا ہر فرد جو ہے نا ایک جیسا ہو، سماج کا ہر فرد ایکویل ہو، یعنی ہر آدمی بعد 1 لاکھ روپیہ ہو. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سماج کا ہر فرد لاکھ پتی ہوگا تو برائی ختم ہو جائے گی، سب لوگ ایکویل ہو جائے. یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ ہیں. دراصل یہ قرآنی احکامات کے خلاف بات ہے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر سارے لوگ برابر ہو جائے تو فساد پیدا ہو جائے گا. اس کی ایک مثال میں دوں آپ کو. ایک مجلس میں 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے، چھوٹی سی مثال ہے. ایک مجلس میں 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ 10-12 لوگ سارے لوگ جو ہے نا مال کے معاملے میں برابر ہیں، مال کے معاملے میں برابر ہے. یہاں 12 لوگ بیٹھے، سارے 12 لوگ کروڑ پتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کوئی بہت عام زبان میں کہا جائے تو گھاس نہیں ڈالے گا. تم ہو تو ہم بھی لاکھ پتی ہیں. اسی سماج کے اندر انہی 12-15 لوگوں میں کوئی غریب ہے، جو غریب آدمی ہے ذرا امیروں سے محبت سے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ لگاؤ سے بات کرتا ہے، بڑا اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کرتا ہے. اس کو معلوم ہے وقت پڑنے پر یہ ہمارا کام آئے گا، یہ وقت پڑنے پر ہمارا کام آتا ہے. پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، گھر میں کوئی اسپتال میں زیر علاج ہے، پیسے نہیں، فون کرتا ہوں، 2-4 باتیں کرتا ہوں، کچھ مال عطا کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے. ہمیشہ عزت سے، احترام سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے اخلاق کا تقاضا پیش کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین میں سارے لوگ برابر ہو جائے تو فساد پیدا ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے نظام بنایا دنیا کا کہ کوئی بہت مالدار ہے، بہت اعلیٰ ہے مال میں، کوئی متوسط طبقہ ہے، مڈل ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلوق الحال ہے. اب اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی مال والوں کو
وآت المال علی حبہ، وہ مال جو بہت پسند ہے اس کو، اب وہ قرابت داروں میں تقسیم کرے. دیکھے ہمارے رشتہ دار میں چچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کون ہے رشتہ دار ہے، فلاں غریب ہے، اس کے گھر میں عید نہیں منائی گئی ہے، عید کے موقع پر انتظام ہوا یا نہیں ہوا ہے. عید سے پہلے اپنے مال سے، جو مال اللہ رب العالمین اس کو دیا ہے، جو مال محبوب ہے اس کو، اس مال کو جا کر غریب اپنے ضرورت مندوں کو دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیتا ہے. بھائی ان کے یہاں بھی عید ہو جائے. جس طریقے سے ہمارے گھر میں بچے عید منائیں گے، اس کے گھر میں بچے بھی عید منائیں. ہمارے چچا کے گھر میں، ہمارے خالو کے گھر میں، ہمارے پھوپھا کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، سسرال میں، ننیال میں، فلاں جگہ پر جو رشتہ دار آپ کے جو غریب ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اور آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے امیدیں لگائے رکھتے ہیں. آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ بھائی فلاں رشتہ دار جو ذرا سا مالدار ہے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ میری مدد کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا متقین کی علامت ہے یہ متقین ایسے ہوتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ وہ تقسیم کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، قرابت داروں میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں. سماج کے اندر یتیم کا ایک طبقہ ہے، یتیم کا طبقہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا بچپن میں، کم عمری میں. یتیموں کا بڑا مرتبہ. وقت نہیں ہے کہ یتیموں کی اہمیت بیان کروں قرآن کریم کی روشنی میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. یہ وقت نہیں ہے کہ میں یتیموں کے حقوق کو بیان کروں. اللہ نے فرمایا الیتاما والمساکین، مسکین کو جو مانگنے والا جو آپ کے سامنے چلا آتا ہے، مسکین ہے، والسائلین ہے، اور جو آپ کے سامنے آ کے سوال کر دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، زبان سے باتیں کہہ دیتا ہے آپ کے سامنے، اس کو بھی آپ دے دیتے ہیں. یہ تقویٰ کی علامت ہے. وفی الرقاب، سماج کے اندر مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بے گناہ ہو کر بھی جیل کے اندر بند ہے. خصوصی طور پر اس ملک کے اندر اس وقت جو کالا قانون اس ملک کے اندر جو موجود ہے، اس قانون کے تحت ہمارے بہت سارے بے گناہ مسلم نوجوان، بہت سارے بے گناہ مسلم نوجوان جن کا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں ہے، جیلوں کے اندر بند ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اس لائن میں کام کر، شعبے میں کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے جو باتیں سمجھ میں آتی سنتا ہوں میں، پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بے گناہ ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، محض شک کی بنیاد پر ان کو بند کر دیا گیا. لیکن ان کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ جس پیسے کے ذریعہ سے ان کو آزاد کرایا جاتا ہے، اتنی رقم اس کے پاس نہیں کہ اس کو رہائی ملے، وہ جیل کے اندر موجود ہے. بعض گھر ایسے بھی ہیں جو ان کی وجہ سے جو واحد کمانے والا تھا اس کے جیل جانے کی وجہ سے گھر کی حالت خراب ہو گئی، اور نتیجے کے طور پر دوسری سماجی برائیاں نمنے لگی. ایسا بھی ہے. اسلام نے اصول پیش کیا، بلکہ زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے نا، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا گردن چھڑانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کے مصارف میں. یہ تو عام صدقات کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد اللہ فرمایا وابن السبیل، مسافر ہے، آدمی سفر میں ہے، اپنے گھر کا کروڑ پتی ہو سکتا ہے، سفر میں ہے، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. ایمانیات کا شعبہ اللہ نے بیان فرمایا متقیوں کی علامت میں سے، کہ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے ایمانیات کا شعبہ مکمل رہتا ہے، اخلاقیات کے شعبے میں مکمل رہتے ہیں. یہ دو شعبہ ہو گیا. تیسرا شعبہ اعمال کا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ اعمال کی باتیں آ گئی. نماز قائم کرتا ہے وہ. اللہ اکبر. متقین جو ہے نا نمازوں کو قائم کرتے ہیں. متقی یہ نہیں آدمی رمضان کے مہینے فجر میں آ جائے باقی دنوں میں سویا رہے. اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر بار بار فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. نماز کا حکم دیا، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے متقیوں کو صفات بیان فرمائی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں متقیوں کی علامت میں سے. میرے بھائیو، نماز ہر ایک بندے مومن پر فرض ہے. زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب مال ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اللہ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی ان سے مال لیجئے صدقہ ان سے لیجئے، تو طاہرہم وتزکیہم بہا، اور ان کے مال کو پاک کیجئے، اس کو پاک کیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر. اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم،
جو لوگ اپنے گھر میں والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ اپنے گھروں میں سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ نے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دونوں کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے تعلق سے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اور کون ہے متقی؟ وہاں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، ویقیموا الصلاۃ، کیا ہوا آیت، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بھی اللہ رب العالمین نے صلاۃ اور زکوٰۃ کے اکٹھے حکم دیا۔ دیکھیے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے جب نماز اور زکوٰۃ، صلاح اور زکوٰۃ دونوں کا جو حکم دیا ہے نا، اس کے پیچھے بہت اہم ترین وجہ ہے۔ یہ نماز جو صلاح جو ہے، نماز کی ادائیگی، یہ نماز ایک انسان کے انڈیویجول لائف کو سدھار دیتی ہے۔ نماز جو ہے ایک بندے مومن کی انفرادی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، جبکہ زکوٰۃ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مسلمانوں کا اجتماعی نظام سدھر جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا وہ نظام موجود نہیں ہے جو نظام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اور جس نظام کو قائم کیا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ نے۔ ارے وہ تو الگ نظام تھا نا، جس نظام کی وجہ سے 1 سال زکوٰۃ کا مال دیا گیا، ایک مقام پر زکوٰۃ کا مال پہنچا دیا جاتا، دوسرے سال پہنچایا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا جب زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں، زکوٰۃ کا مال لے کر لوگ گئے زکوٰۃ دینے کے لیے، لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم تو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں۔ یہ تھا اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ آج ہمارا جو نظام زکوٰۃ ہے نا، ہم کسی کو دینے والا نہیں بناتے ہیں، ہم زندگی بھر لینے والا بنا دیتے ہیں، اس کو ہم زندگی بھر لینے والا بنا دیتے ہیں۔ ایک عورت ہمارے گھر میں آتی تھی 15 سال پہلے، وہ 50 روپے لے کر کے جاتی تھی، 15 سال کے بعد آج 50 روپے لے کر کے جا رہی ہے۔ ہمارا نظام یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو برباد چوپٹ کر دیا سماج کے اندر۔ ورنہ مسلمانوں یاد رکھو، اس امت سے غربتی دور ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نظام زکوٰۃ ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو۔ افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہے۔ بیت المال قائم کیجئے، مسلمانوں کا بیت المال ہونا چاہیے جہاں زکوٰۃ کے مال کو رکھا جائے اور جہاں ضرورت مندوں تک زکوٰۃ کے مال کو پہنچایا جائے۔ 8 مصارف ہیں، ان مصارف میں خرچ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ متقیوں کی علامت وہ ہے، یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو عہد کرتے ہو، جو وعدہ کرتے ہو، اس وعدے کو پورا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، دیکھو اپنے عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا تم سے، وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو وعدے کرتے ہو دنیا کے اندر، جو وعدے کرتے ہو، یا وعدہ جو اللہ رب العالمین سے تم نے کیا یوم الست پر، وہ وعدہ اول ترین وعدہ جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا، کہ اللہ نے جب پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، پوری آیت پڑھیے جس میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام ارواح کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا، ہم نے کہا، آپ نے کہا، آپ نے کہا، ہم نے کہا، ہر شخص نے کہا ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر فرد بشر اس نے کہا ہے اللہ سے، قالوا بلا، اے اللہ تو میرا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ یہ سب سے پہلا وعدہ ہم نے رب سے کیا ہے، اپنے اس وعدے کو پورا کرو، اور اس کے بعد دنیا کے جو وعدے کرتے ہو اپنے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو تم کہتے ہو قبول ہے، یہ جو عظیم وعدہ، اہم وعدہ ہے، تو اپنے وعدے پر پورا اترتے یا نہیں اترتے ہو، یا نکاح کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اپنے وعدے پر پورا اترو۔
مومن کون ہے؟ اذا وعد وفا، جو مومن وہ ہے جو وعدہ کرتا اس کو پورا کرتا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اللہ رب العالمین نے فرمایا مصیبت کے وقت میں، تنگی کے وقت میں اور جنگ وغیرہ کے وقت میں وہ صبر کرتا ہے. صبر جو ہے نا، آزمائش کے وقت مومن صبر کرتا ہے. آزمائش ضروری ہے مومن کے لیے، ابتلا اور آزمائش سے گزرنا ضروری ہے مومن کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے فرمایا کیا گمان کر رہے ہو، کیا سوچتے ہو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ایمان لائے، آزاد کر دیے گئے، چھوڑ دیے گئے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فتنے میں نہیں مبتلا کیے جاؤ گے، آزمائش میں نہیں پڑو گے تم. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی اور بڑے بڑے حادثات پیش ہوں گے، لیکن ایسے موقع پر تم وہ صبر کرنا. ایمان کے ساتھ آزمائش لازم و ملزوم ہے. انبیاء کی زندگی کو اٹھائیں انبیاء کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو اٹھائیں، اور اس امت کے جو علماء گزرے، جو ائمہ گزرے، ان کی زندگی کو اٹھائیں. آپ ان کی زندگی میں آزمائش پائیں گے، مصیبت پائیں گے، تکلیف پائیں گے آپ ان کی زندگی میں. لہٰذا ان تمام مواقع پر ہمیں صبر کا دامن تھام کے رہنا ہے. ان تمام مواقع پر ہمیں صبر کا دامن تھام کر کے رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے اور خسارے سے نقصان کی بشارت اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پوری آیت پڑھیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ تعالی بات صاف ہو جائے گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اخیر میں فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. اصل تقوی والے یہی لوگ ہیں. متقین کی یہی اوصاف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہاں پر بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط فرما دے. الہ العالمین ہمیں اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والا بنا. الہ العالمین ہمارے اخلاق کو درست کر دے، ہمارے کردار کو درست کر دے، اور ہمیں ہمیشہ سماج کے اندر بہترین رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پازیٹیو رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما. جو دنیا میں مقروض ہے اللہ مسلمان، اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیابی فراہم فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جب تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، اور خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.